آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی خاص سورت سورۃ الحجرات کے کچھ منتخب حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ سورت ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ادب رکھنا ہے، اور خود اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، یعنی معاشرتی آداب، اخلاقی اصول اور ایمان کی اصل روح کیا ہے، اس پر روشنی ڈالتی ہے۔ بالکل، اور اس کی اہمیت اس بات میں بھی ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، یعنی یہ اس وقت نازل ہوئی جب مدینہ میں ایک نیا اسلامی معاشرہ، ایک ریاست، وہ تشکیل پا رہی تھی۔ اچھا۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک طرح سے آئین سازی ہو رہی ہے۔ یہ صورت بتا رہی ہے کہ ایک صحت مند، ایک باوقار اور مضبوط کمیونٹی کی بنیادیں کیا ہونی چاہیے۔ ہمارا مقصد صرف آیات کا مطلب جاننا نہیں ہے، بلکہ ان میں جو چھپے ہوئے عملی اسباق ہیں، جو گہری حکمت ہے، اسے سمجھنا ہے، جو آج بھی ہماری زندگیوں کو بہتر بنا سکتی ہے۔ صحیح۔ تو گویا یہ ایک قسم کا نقشہ ہے، ایک آئیڈیل سوسائٹی کا۔ چلیں پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی اصول بتاتی ہوئی لگتی ہے: اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ یہ سننے میں تو سادہ ہے، لیکن اس کی گہرائی کیا ہے؟ کیا صرف حکم ماننا مراد ہے یا کچھ اور بھی ہے اس میں؟ نہیں، یہ صرف حکم ماننے سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ پیش قدمی نہ کرنے کا مطلب ہے کہ کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی، آپ اپنی سمجھ، اپنی خواہش یا اپنی رائے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح حکم پر، ان کے فرمان پر مقدم نہ سمجھیں۔ اچھا، یہ دراصل اپنی حدود کو پہچاننا ہے، یہ تسلیم کرنا ہے کہ ہمارا علم، ہماری حکمت محدود ہے، جبکہ وحی الہی کامل ہے۔ یہ ادب کا پہلا تقاضا ہے۔ اور دیکھیں، ساتھ ہی فوراً کہہ دیا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ فوراً ہی؟ جی، گویا یہ یاد دہانی ہے کہ یہ ادب صرف ظاہری نہ ہو، بلکہ دل کی گہرائی سے ہو، اس شعور کے ساتھ کہ اللہ سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ جان رہا ہے، وہ ہماری نیتوں سے بھی واقف ہے۔ یعنی یہ اصول صرف عبادات تک نہیں بلکہ زندگی کے ہر فیصلے پر لاگو ہوتا ہے کہ پہلے دیکھیں اللہ اور رسول کا حکم کیا ہے۔ اچھا، اس بنیادی اصول کے فوراً بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براہ راست بات چیت کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ آواز بلند کرنے سے منع کیا گیا، اونچی آواز میں پکارنے سے روکا گیا، یہاں تک کہ یہ وارننگ بھی کہ اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی سنجیدہ معاملہ لگتا ہے۔ یقیناً یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا بہت ہی نازک احساس دلانے کے لیے ہے۔ دیکھیں، عام زندگی میں ہم دوستوں سے یا بڑوں سے بھی کبھی بے تکلفی میں اونچا بول لیتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ وہ مختلف تھا۔ ان کی آواز سے اپنی آواز بلند کرنا یا ان سے ایسے بات کرنا جس سے آپس میں برابر والوں سے کرتے ہیں، یہ صرف بے ادبی نہیں تھی، یہ اس عظیم رشتے کی بنیاد کو کمزور کر سکتی تھی جو وحی اور امت کے درمیان تھا۔ صحیح۔ اور اعمال ضائع ہونے کی تنبیہ وہ بھی ایسے کہ تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ اسی لیے ہے کہ بعض اوقات انسان گستاخی کر رہا ہوتا ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ اس کے بالکل برعکس اگلی ہی آیت میں ان لوگوں کی تعریف ہے جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، جانچ لیا ہے۔ اچھا۔ گویا ادب اور احترام یہ دل کے تقوی کا بیرونی اظہار ہے، اور اس کا صلہ کیا ہے؟ مغفرت اور اجر عظیم۔ تو یہ صرف آواز کا دھیما ہونا نہیں بلکہ اندر کے احترام کا عکس ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا اس ادب میں آج ہمارے لیے بھی کوئی سبق ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان جسمانی طور پر تو موجود نہیں ہے؟ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ اگرچہ یہ آیات براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے تھیں، لیکن ان کا اصول وہ آفاقی ہے۔ آج ہم ان کی احادیث پڑھتے ہیں، ان کی سنت کا ذکر کرتے ہیں، تو کیا ہم ان کے فرامین پر، ان کی باتوں پر اپنی رائے کو فوقیت دیتے ہیں؟ کیا ہم ان کی تعلیمات کا ذکر کرتے ہوئے وہ احترام، وہ ادب ملوز رکھتے ہیں جو ان کی شخصیت کا تقاضا ہے؟ تو ہاں، یہ ادب آج بھی ہمارے رویوں میں ظاہر ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں تو اگلی آیات یعنی آیت 4 اور 5 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آرام کے وقت میں حجروں کے باہر سے پکارتے تھے۔ قرآن انہیں کہتا ہے اکثر بے عقل ہیں۔
یہ تھوڑا سخت تبصرہ نہیں لگتا؟ یہاں سیاق و سباق اہم ہے۔ دیکھیں، یہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو نئے نئے اسلام لائے تھے، شاید دیہاتوں سے آتے تھے، اور مدنی تہذیب اور جو وہاں کے آداب تھے ان سے پوری طرح واقف نہیں تھے۔ اچھا، یعنی ناواقفیت تھی۔ جی، ان کا مقصد برا نہیں تھا، لیکن طریقہ کار میں نادانی تھی۔ وہ بے صبری سے بغیر وقت کا لحاظ کیے باہر سے ہی آوازیں دینے لگتے تھے۔ قرآن انہیں سکھا رہا ہے کہ یہ رویہ ٹھیک نہیں، صبر سے انتظار کرنا زیادہ بہتر تھا۔ اگر وہ انتظار کرتے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لاتے تو یہ ان کے اپنے لیے بہتر ہوتا۔ لیکن یہاں بھی آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے۔ فرمایا اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی تعلیم اور تربیت تو دی جا رہی ہے، مگر ساتھ ساتھ درگزر کا پہلو بھی موجود ہے۔ اس میں سبق یہ ہے کہ کسی بھی رہنما سے یا کسی بھی اہم شخصیت سے ملنے یا بات کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے۔ بے صبری اور بے ڈھنگا پن یہ ناپسندیدہ ہے۔ صبر اور مناسب وقت کا لحاظ، یہ تو آج کی تیز رفتار زندگی میں بھی بہت اہم اصول لگتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں آیت نمبر 6 پر۔ یہ آیت تو شاید آج کے انفارمیشن ایج میں سب سے زیادہ زیر بحث رہتی ہے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ یہاں فاسق سے کیا مراد ہے اور یہ تحقیق کا حکم اتنا اہم کیوں ہے؟ فاسق کا لفظ کافی وسیع معنی رکھتا ہے۔ یہ کوئی جھوٹا شخص ہو سکتا ہے، کوئی بدکردار، غیر ذمہ دار یا محض لاپرواہی سے سنی سنائی بات آگے کرنے والا شخص بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسا ذریعہ جس کی آپ کہیں کہ معتبریت مشکوک ہو۔ ٹھیک ہے، حکم یہ ہے کہ ایسی کسی بھی خبر پر، خاص طور پر جس پر کوئی بڑا رد عمل یا فیصلہ منحصر ہو، آنکھیں بند کر کے یقین نہ کرو، بلکہ اس کی اچھی طرح چھان بین کرو، تصدیق کرو اور اس کی وجہ بھی فوراً بتا دی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی میں نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ افو، یہ آیت صرف ذاتی احتیاط کا سبق نہیں دے رہی، یہ ایک معاشرتی ذمہ داری کا احساس دلا رہی ہے۔ بغیر تحقیق کے پلائی گئی ایک خبر، ایک افواہ، وہ پورے معاشرے میں فساد، بدگمانی، یہاں تک کہ تشدد کا باعث بن سکتی ہے۔ اور آج کل تو جی، آج کل سوشل میڈیا کے دور میں تو اس کی اہمیت 1000 گنا بڑھ گئی ہے، جہاں ہر شخص ہی ایک طرح سے خبر رساں بنا ہوا ہے۔ یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم معلومات کے صرف صارف یعنی کنزیومر نہ بنیں، بلکہ اس کے ذمہ دار پھیلانے والے یعنی ڈسیمینیٹر بھی بنیں۔ واقعی لا علمی میں نقصان پہنچا دینا اور پھر پشیمان ہونا، یہ تو آج ہم روز دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آیات 7 اور 8 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی اور ایمان کی حقیقت پر بات کی گئی ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیتے تو تم مشکل میں پڑ جاتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، اس میں کئی پہلو ہیں۔ ایک تو یہ صحابہ کرام کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کتنی بڑی نعمت تھی، اور ان کی رہنمائی تمہاری اپنی خواہشات اور آراء سے کہیں بہتر اور محفوظ تھی۔ اگر وہ ہر معاملے میں لوگوں کے وقتی جوش، ان کے جذبات یا مشوروں پر چلتے تو امت مشکل میں پڑ سکتی تھی۔ صحیح۔ یہ وحی کی بالادستی اور نبی کی حکمت پر اعتماد کا سبق ہے۔ دوسرا اور شاید زیادہ اہم پہلو وہ اللہ کے فضل کا بیان ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنایا، اسے دلوں میں سجا دیا، اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دیا۔ یہ خود اللہ نے کیا؟ یہ ایمان اور نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت یہ خود بخود پیدا نہیں ہوتی، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اس کا انعام۔ فرمایا یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور یہ سب کیوں ہے؟ اللہ کے فضل اور نعمت سے ہے۔ اللہ علیم و حکیم ہے، یعنی ہدایت ملنا بھی اللہ کی عطا ہے۔ اس پر غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شکر کرنا چاہیے۔ یعنی ہدایت اور ایمان بھی اللہ کی دین ہے، ہماری اپنی کمائی نہیں۔ یہ تو بڑی عاجزی پیدا کرنے والی بات ہے۔ اچھا، اب معاشرتی تعلقات کے ایک اور نازک پہلو کی طرف آتے ہیں۔ آیت 9 اور 10 میں مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان اگر لڑائی ہو جائے تو اس صورت میں کیا لاہ عمل بتایا گیا ہے؟ جی، اور یہ بہت ہی عملی ہدایات ہیں۔ پہلا حکم،
جیسے ہی دو مسلمان گروہوں میں لڑائی شروع ہو فوراً ان میں صلح کرانے کی کوشش کرو۔ یہ صرف ان دو گروہوں کی نہیں، پوری کمیونٹی کی ذمہ داری ہے۔ سب کی ذمہ داری ہے۔ جی۔ دوسرا حکم، اگر ایک گروہ صلح پر آمادہ نہ ہو اور دوسرے پر زیادتی جاری رکھے تو پھر اس زیادتی کرنے والے یعنی باغی گروہ سے لڑو۔ کب تک؟ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم یعنی انصاف اور صلح کی طرف واپس آ جائے۔ اچھا۔ جب وہ زیادتی سے باز آ جائے تو پھر دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ صلح کراؤ۔ اور چوتھا، ایک بنیادی اصول دیا، انصاف پر قائم رہو۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو بس بھائی بھائی ہیں، تو اپنے بھائیوں میں صلح کراؤ۔ یہ اخوت کا، بھائی چارے کا تصور ہی وہ بنیاد ہے جس پر یہ سارے احکامات کھڑے ہیں۔ یہ صرف ایک جذباتی نعرہ نہیں، یہ ایک عملی ذمہ داری ہے۔ صلح کرانا، زیادتی کرنے والے کو روکنا اور پھر عدل کے ساتھ صلح کرانا، یہ تو ایک مکمل نظام لگتا ہے تنازعات کو حل کرنے کا۔ اس کے فوراً بعد آیت 11 میں کچھ ایسی چیزوں سے براہ راست روکا گیا ہے جو روزمرہ زندگی میں اس بھائی چارے کو نقصان پہنچاتی ہیں، جیسے مذاق اڑانا، عیب لگانا، برے ناموں سے پکارنا۔ ہاں، یہ وہ باتیں ہیں جو بظاہر شاید چھوٹی لگیں لیکن دلوں میں رنجشیں پیدا کرتی ہیں اور معاشرتی تانے بانے کو، اس بھائی چارے کو کمزور کرتی ہیں۔ فرمایا، کوئی قوم یعنی مردوں کا گروہ دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ اللہ کے نزدیک بہتر ہوں۔ جی، اللہ کے نزدیک۔ نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ یہ تکبر کا علاج بھی ہے اس میں کہ تم جسے کمتر سمجھ کر مذاق اڑا رہے ہو شاید وہ اللہ کے ہاں تم سے بہتر ہو۔ پھر فرمایا، ایک دوسرے پر تانا زنی نہ کرو، یعنی عیب نہ لگاؤ، الزام تراشی نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ کسی کو ایسے نام سے پکارنا جس سے اسے تکلیف ہو یا اس کی تحقیر ہو، یہ منع ہے۔ اور آگے تو بہت سخت بات کہی گئی ہے۔ جی، کتنی سخت بات کہی کہ ایمان لانے کے بعد فسق کا نام لگنا بہت بری بات ہے۔ یعنی کسی کو برا لقب دینا گویا اسے فاسق قرار دینے جیسا ہے، جو ایمان کے منافی ہے۔ اور آخر میں تنبیہ ہے کہ جو لوگ توبہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ یہ تو بہت ہی واضح ہدایات ہیں۔ مذاق اڑانے میں جو ایک برتری کا احساس چھپا ہوتا ہے، قرآن اس کی جڑ کاٹ رہا ہے۔ اور پھر آیت 12 میں مزید 3 چیزوں سے منع کیا گیا: بدگمانی، تجسس اور غیبت۔ یہ تینوں بھی تو بہت عام ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اور تینوں ہی باہمی اعتماد کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ پہلا، بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی ہر وقت دوسروں کے بارے میں منفی سوچنا، شک کرنا، یہ بذات خود گناہ بن سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر یہ بدگمانیاں غلط فہمیوں پر مبنی ہوتی ہیں اور دلوں میں میل پیدا کرتی ہیں۔ صحیح۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، ٹو نہ لگاؤ، جاسوسی نہ کرو۔ لوگوں کے ذاتی معاملات، ان کے چھپے ہوئے عیب، ان کو جاننے کی کوشش نہ کرو۔ یہ پرائیویسی کا احترام سکھاتا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اور غیبت کی سنگینی بتانے کے لیے جو مثال دی گئی ہے وہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو اسے سخت ناپسند کرتے ہو۔ اللہ اکبر! جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا ایک مکروہ، ایک گھنونا فعل ہے، اسی طرح کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا بھی اتنا ہی برا ہے۔ یہ اصل میں عزت نفس کے تحفظ کا قانون ہے۔ اور پھر وہی تاکید، اللہ سے ڈرو، وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یہ تمثیل واقعی بہت طاقتور ہے۔ غیبت کی جو قباحت ہے اس کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ ان معاشرتی برائیوں سے روکنے کے بعد آیت 13 آتی ہے۔ اسے تو انسانی مساوات کا عالمی منشور کہا جاتا ہے۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ یقیناً یہ آیت تمام انسانیت سے خطاب کر رہی ہے۔ یہ نسل، رنگ، زبان، قومیت، قبیلے کی بنیاد پر جتنے بھی فخر و غرور ہیں ان سب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ فرمایا، تمہاری اصل ایک ہے، آدم و حوا سے۔ تمہیں جو مختلف قوموں اور قبیلوں میں بانٹا گیا، اس کا مقصد فخر کرنا یا لڑنا نہیں تھا، بلکہ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تعارف حاصل کر سکو۔ یہ تنوع، یہ ویرائٹی تو دنیا کی خوبصورتی ہے، لیکن جہاں تک عزت اور فضیلت کا تعلق ہے، اس کا معیار یہ ظاہری تقسیم ہرگز نہیں ہے۔
اللہ کے نزدیک عزت کا معیار صرف ایک ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ صرف تقوی۔ جی، تقوی یعنی اللہ کا خوف، پرہیزگاری، اس کے احکامات کی پیروی، یہی وہ واحد کسوٹی ہے، واحد معیار ہے جو انسان کو اللہ کے ہاں بلند کرتا ہے۔ باقی سب چیزیں بے معنی ہیں۔ اور آخر میں فرمایا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر بات سے باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے کس کے دل میں کتنا تقوی ہے۔ تصور ہے تمام ظاہری فرق مٹا کر صرف تقوی کو معیار قرار دینا۔ اچھا، اس کے بعد آیت 14 اور 15 میں کچھ بدو عربوں کے ایمان کے دعوے پر تبصرہ ہے۔ انہیں کہا گیا کہ یہ نہ کہو ہم ایمان لائے، بلکہ کہو ہم اسلام لائے۔ ایمان اور اسلام میں یہاں کیا فرق واضح کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک بہت لطیف بڑا اہم نقطہ ہے۔ اسلام کا لفظی مطلب ہے سر تسلیم خم کرنا، ظاہری طور پر اطاعت قبول کر لینا۔ ایمان کا تعلق ہے دل کے یقین سے، سچی تصدیق سے، معرفت سے۔ دل سے۔ جی، ان بدو عربوں نے غالباً ظاہری طور پر اطاعت قبول کر لی تھی، ہو سکتا ہے کسی فائدے کے پیش نظر یا معاشرتی دباؤ میں۔ اس لیے انہیں کہا گیا ہے کہ تم اسلمنا کہو یعنی ہم مطیع ہوئے، آمنا نہ کہو یعنی ہم ایمان لائے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ابھی داخل نہیں ہوا، جی، تاہم دروازہ بند نہیں کیا گیا۔ فرمایا کہ اگر تم سچے دل سے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ پھر آیت 15 میں حقیقی مومن کی پہچان بتائی گئی۔ مومن وہ ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہیں پڑے، شک نہیں کیا۔ جی، یعنی ان کا یقین کامل تھا، شک سے پاک تھا، اور انہوں نے اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ فرمایا یہی لوگ سچے ہیں اپنے ایمان کے دعوے میں۔ تو گویا سچا ایمان وہ ہے جو دل میں پکا ہو، شک سے پاک ہو، اور جس کا ثبوت عمل سے ملے، قربانی سے ملے۔ یعنی صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے، دل کا یقین اور عمل کی گواہی یہ ضروری ہے۔ اچھا، سورت کے بالکل آخر میں آیات 16 سے 18 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اپنے اسلام لانے کو شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا دین پر ایک احسان سمجھ رہے تھے۔ انہیں کیا جواب دیا گیا؟ انہیں بہت واضح طور پہ سمجھایا گیا، اول تو یہ کہ تم اللہ کو اپنا دین بتا رہے ہو۔ فرمایا کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو، حالانکہ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے، وہ تمہارے دلوں کے حال سے بے خبر نہیں ہے۔ بالکل۔ دوم یہ کہ تم نے اسلام قبول کر کے کوئی احسان نہیں کیا۔ فرمایا وہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ اسلام لے آئے۔ کہہ دیجئے اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ جتاؤ، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر تم سچے ہو۔ احسان اللہ کا ہے۔ جی، ہدایت ملنا بندے کا کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر کوئی ہدایت پر ہے تو اسے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ غرور کرنا چاہیے۔ اور آخر میں پھر اللہ کے علم کامل کا ذکر ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کے تمام غیب جانتا ہے اور تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک طرح سے تنبیہ بھی ہے اور اللہ کی عظمت کا بیان بھی کہ اصل معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور وہی نیتوں اور اعمال کی حقیقت سے پوری طرح واقف ہے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں، سورۃ الحجرات ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب سے شروع کر کے خبروں کی تحقیق، معاشرتی ہم آہنگی، لڑائی جھگڑوں کا منصفانہ حل، پھر ایک دوسرے کا مذاق اڑانے، عیب جوئی، بدگمانی، تجسس اور غیبت جیسی تباہ کن برائیوں سے بچنے کا درس دیتی ہے، ساتھ ہی انسانی مساوات کا عظیم اصول بتاتی ہے، اور پھر ایمان کی اصل حقیقت اور اللہ کے فضل کو واضح کرتی ہے۔ یہ تو ایک مکمل ضابطۂ اخلاق اور معاشرت ہے۔ بلا شبہ یہ صورت ایک ایسی کمیونٹی، ایک ایسے معاشرے کی تعمیر کا نقشہ پیش کرتی ہے جو باہمی احترام، انصاف، ذمہ داری اور سب سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ گہرے تعلق پر قائم ہو۔ اس کے اصول 1400 سال بعد بھی اتنے ہی زندہ ہیں، اتنے ہی متعلقہ ہیں، بلکہ شاید آج کی بکھری ہوئی، تیز رفتار اور اکثر سطحی ہوتی ہوئی دنیا میں ان کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، میرے خیال میں ایک بہتر انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے سوچنے کی دعوت ہے۔ بالکل، اور شاید آج کی گفتگو کے بعد سننے والوں کے لیے غور و فکر کا ایک نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں، خاص طور پر آن لائن دنیا میں، جہاں ہم اکثر زیادہ بے باک، زیادہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں،
وہاں ان اصولوں پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ جیسے کوئی خبر شیئر کرنے سے پہلے ایک لمحہ تحقیق کے لیے رکنا، جی ہاں، کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے بدگمانی سے بچنا، کوئی کامنٹ لکھنے سے پہلے سوچنا کہ کہیں یہ تمسخر یا طعنہ زنی یا غیبت تو نہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے قدم اگر ہم سب اٹھائیں تو مل کر ہمارے آن لائن اور آف لائن ماحول کو کتنا بہتر بنا سکتے ہیں، یہ سوال شاید ہم سب کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے۔